Karachi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The city of light. روشنیوں کا شہر، دا سٹی آف لائٹ، شہر کراچی. جو شاہراہ فیصل کا جو روڈ ہے، مین شاہراہ فیصل کا، وہ روڈ جب ختم ہوتا ہے، اس کا جو بالکل اینڈ پوائنٹ ہے، تو وہاں پر جو چورنگی ہے اس پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، 3 4 5 6 لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ان پہ بہت خوبصورت سا لکھا ہوا ہے دا سٹی آف لائٹ. ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ شہر کراچی روشنیوں کا شہر ہے اور شہر تھا، اور اللہ کرے کہ دوبارہ بن جائے. اور وہ بتاتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے بھائی، کیا مطلب روشنیوں کا شہر؟ ہم تو اور شہروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں رات کے 3 بجے 4 بجے. کہتے تھے صرف لائٹیں جلنے کا مقصد نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ پہلے جو 3 4 بلکہ پوری رات جو چمکتا دمکتا شہر ہوتا تھا، لائٹوں والا شہر ہوتا تھا، وہ صرف شہر کراچی ہوتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوٹی یہ تھی کہ آپ رات کے کسی بھی پہر، دن کے کسی بھی ٹائم، کراچی کے کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ کو امن کی، محبت کی، سکون کی، بے خوفی کی آپ کو فضا ملتی تھی اور صدا آیا کرتی تھی. آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، کوئی بے چینی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی مجھے لوٹ لے گا، کوئی مار دے گا، کوئی کچھ کر دے گا. نہیں، ایک سکون ہوتا تھا، ہر طرف سے ایک محبت ہوا کرتی تھی. لیکن اب تو یہ حال ہے کہ ہمارے پاس ایک موبائل ہے تنہا، ہم تو اس کو بھی باہر لے جاتے ہوئے 10 بار استخارہ کرتے ہیں کہ میں لے جاؤں کیا نہیں لے جاؤں، ضرورت ہے یا نہیں ہے. سودا لینے جانا ہو، نو موبائل. کہیں پر آؤٹنگ پہ جانا ہو، نو موبائل. مسجد جانا ہو، نو موبائل. کئی موبائل نہیں. ایون آفس میں بھی جانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بہت بار یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے کچھ ایسا ہو جائے کہ موبائل جو ہے وہ میں لے کے نہیں جاؤں. لیکن ابھی تک ڈیسک ٹاپ پہ وہ فیچر آیا نہیں ہے کہ واٹس ایپ پہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ پاسورڈ ہم لگا لیتے ہیں، وہ ابھی تک جو واٹس ایپ کا بانی ہے مارک زکربرگ، اس نے یہ آپشن وہاں پہ ڈالا ہی نہیں ہے ابھی تک. مجھے لگ رہا ہے اس کو ایک آدھ بار کراچی سٹی کا جو ہے نا وزٹ کرانا پڑے گا کہ بھائی آپ کراچی آئیں، ذرا دیکھیں، انوائرمنٹ دیکھیں، اس کے مطابق ہمیں فیسلٹی دیں. اب وہ جس شہر میں رہتا ہے وہاں پہ کچھ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایک آدھ بار یہاں پہ وزٹ کرانا پڑے گا. تو پاسبل ہے انشاءاللہ وہ پہلی فرصت میں ڈیسک ٹاپ پہ واٹس ایپ کا جو فیچر ہے، اور واٹس ایپ کا فیچر تو ہے، اس پہ پاسورڈ کا جو فیچر ہے وہ ایڈ کر دیں. اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب تک آ گیا ہو تو بھائی وہ الگ بات ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق ابھی نہیں ہے. اب چونکہ ایڈمنسٹریٹر کا جو پاسورڈ ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تو مین پاسورڈ تو کمپنی کے پاس ہے نا، وہ اس کے تھرو ہمارے یوزر میں انٹر ہو کے اب ہمارے پاسورڈ کے تھرو ہماری جو چیٹ وغیرہ وہ دیکھ لیں تو پاسبل نہیں ہے نا، آپ سمجھتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ابھی تک وہاں کا وہ جگہ بچی ہوئی ہے، وہاں موبائل لے جانا مجبوری ہے. ادروائز کوشش یہی ہے کہ موبائل کہیں نہیں لے کے جائیں. اب اگر خدا نہ خواستہ لے کے جانا بھی ہوتا ہے تو یہی نیت ہوتی ہے کہ جیسے ہی اگر وہ سامنے آئیں گے تو ہم نے بغیر چو چرا کیے ان کو یوں نکال کے دے دینا ہے اور شکریہ ادا کرنا ہے کہ سر یہ تو آپ ہی کی، یہ تو تھا ہی آپ کا، یہ تو آپ ہی کی امانت تھی. آپ کا بڑا شکریہ کہ کچھ عرصہ ہمارے پاس رہ گیا، ہم نے یوز کر لیا، اور اب یہ آپ کی امانت کی حفاظت کر رہا تھا، ابھی آپ کو ہم واپس لوٹا رہے ہیں. ہم نے آپ کی امانت اچھے پیسوں میں اچھے انداز سے خریدی تھی. تو اب یہ کنڈیشن جو ہے نا وہ ہو گئی ہے. اور یاد رکھیے ایسے موقع پر ڈیڑھ اشاری بھی نہیں دکھانی چاہیے. جو دکھا سکتے ہیں پاور ہے وہ ان کی الگ بات ہے، لیکن میں تو نہیں دکھا سکتا، لہٰذا جو بات ہے وہ میں کر رہا ہوں. کیونکہ کئی مرتبہ جان بھی چلی جاتی ہے. ہاں ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے پولیس ادارے ہیں، تو ان کے تھرو ہم کام کروا سکتے ہیں، کارروائی کروا سکتے ہیں. اب جب بات پولیس کی آ گئی ہے تو بات کو مزید کھولتے ہیں اور ذرا اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سچویشن بن گئی ہے کہ اتنی جرائم ہیں، وارداتیں ہیں، کنڈیشن ہے، یار دماغ خراب، سر کا درد ہوا ہے، نہ صبح باہر نکل سکتے ہیں نہ رات کو نکل سکتے ہیں، ڈر خوف، بچے الگ پریشان، بچے الگ پریشان، بوڑھا بیچارہ الگ پریشان، کوئی 150 لگے گھومے تو وہ الگ پریشان، 71 سر کا درد. یہ آخر کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے ان جرائم کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. کچھ کمزوری ہمارے جو مین ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے گورنمنٹ ہے، ہمارے پولیس ہے، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ان کی ہو سکتی ہے، پاسبل ہے. اور جو بھی ہے وہ ان کا کام ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، اس پہ کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. مین ٹاپک ہے ہم عوام کا، ہمارا کیا کردار ہے. دیکھیے ہمارا جو کردار ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک بڑے مزے کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. وہ یہ کہ جتنی وارداتیں ہمارے ابھی جیسے پاکستان جس سچویشن سے گزر رہا ہے، جس کنڈیشن سے گزر رہا ہے، اس وقت جتنی وارداتیں ہمارے شہر کراچی میں کچھ شہروں میں چل رہی ہے نا، کہ ایک کمپنی سے ایک مہینے کے اندر، ایک ہفتے کے اندر 10 15 ہزار امپلائز بالکل ایک دم ایک جھٹکے میں فارغ کیے جا رہے ہیں. یعنی 15 20 ہزار گھرانہ ایک دم بے روزگار. ایسی کنڈیشن میں کہ جہاں مہنگائی عروج پر ہو، بے روزگاری بڑھ رہی ہو، آپ بتائیں وہاں واردات کا کیا عالم ہوگا. جو ہسٹری جانتے ہیں، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے،
اور جو کرنٹ افیئر کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، دوسرے ممالک کے شہروں کو جانتے ہیں کہ جہاں پر ایسی بری کنڈیشن آئی تو وہاں کی پبلک نے ان کا کیا عالم کیا، جو کہ نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ دین کو مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ خوف خدا ہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ آخرت آئے گی کوئی پوچھنے والا، ان کو پتہ ہے بھائی ابھی یہ پیٹ خالی ہے، ابھی بھرنا ہے، کسی کو کاٹ ڈالو، کسی کو مار ڈالو، کسی کا چھین لو، کچھ بھی کرو، ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے۔ وہاں کی جرائم کی تعداد کتنی زیادہ ہوتی ہے، اگرچہ ہم پریشان ہیں اور پریشانی والی بات ہے، لیکن اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب تک ہمارے شہر کراچی، ہمارے وطن عزیز پاکستان میں وہ کنڈیشن نہیں آئی ہے۔ اس کی جو مین بنیادی وجہ ہے نا، وہ ہمارا دین اسلام ہے۔ وہ لوگوں کے اندر ابھی بھی خوف خدا ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک میجورٹی جو بچی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، ان کو پتہ ہے ہم بھوکے تو سو جائیں گے، ہمیں سونا منظور ہے، لیکن اللہ کی مار برداشت نہیں کر سکتے، قرآن کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دین اسلام ہے جس نے ہماری سوسائٹی کو اتنے زیادہ بڑے لیول پر جا کر جو برائیاں عام ہو جائیں ان سے ابھی تک بچا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ یہ میں موٹیویٹ کرنے کے لیے بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اسی موضوع کی طرف، اسی ٹاپک کی طرف جس میں نے بتایا تھا کہ ہمارا کیا کردار ہے۔ دیکھیے، ہم نے پولیس کو نا، جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بالکل گندا کر کے رکھ دیا ہے، بالکل اس کے اوپر سے اعتماد کو ہٹا دیا کہ نہیں، یہ جو ساری وارداتیں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتی ہو رہی ہے، جو قتل ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے بس پولیس ہے، پولیس کی وجہ سے، پولیس ہی ملی ہوئی ہے، پولیس ایسی کی تیسی۔ میرے بھائی، جب آپ ایک ڈپارٹمنٹ کو جس کا کام یہ ہے اس کے اوپر سے پبلک کا اعتماد اتنا زیادہ ہٹا دیں گے تو میرے بھائی جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ پورا کا پورا پولیس ڈپارٹمنٹ خراب ہو گیا ہے بھائی، 2-4 کالی بھیڑیں سب جگہ ہوتی ہے، لیکن ان 2-4 کی وجہ سے آپ پورے ڈپارٹمنٹ کو خراب کر دیں گے تو بھائی جو کام کرنا چاہتے ہیں، جن میں اخلاص ہے، جو کام کر رہے ہیں میرے بھائی، تو کام کیسے کریں گے؟ وارداتیں کم کیسے ہوں گی؟ آپ بولیں گے سب ڈرامے بازی، میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں۔ ایک شخص کے سامنے کسی نے یہی بات کہی تو دوسرے نے بڑا پیارا جواب دیا، ایسا رکھ کے جسے کہتے نا جواب دیا۔ اس نے کہا اچھا تم کیا کہتے ہو، سب کچھ پیچھے پولیس ہے، یہ پولیس ہی ملی ہوئی ہے، پولیس ہی ایسی ہے؟ اچھا تو بھائی کام کرتے ہیں، گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں اور پولیس کی 1 ہفتے کی چھٹی دلا دیتے ہیں۔ بھائی 1 ہفتے تک نہ پولیس ہوگی، نہ تھانہ کھلے گا، پولیس کا نام و نشان کوئی نہیں ہوگا، کوئی چیکنگ، کوئی ناکہ واکہ، کچھ نہیں، ختم۔ کہا جب 1 ہفتہ گزرے گا نا تو پتہ نہیں لگے گا، پتہ جائے گا کہ اس وقت یہ جو چھپے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ڈر کے کر رہے ہیں، جو نہیں کرنا چاہ رہے، خوف ہے، ڈر ہے، یہ کیسے باہر نکل کے آتے ہیں، کیسی لاشوں کے انبار لگتے ہیں، پتہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ کس طرح کے وارداتیں ہوتی ہیں، کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ ابھی اللہ کا شکر ہے، کسی کے میرے جو ویڈیو سننے، کسی کی شاید 50 سال عمر ہو، کسی کی 30 سال عمر ہو، 25 سال، اللہ کا کرم ہے، آپ کو حیرت ہوگی، شاید ہی آپ میں سے کوئی ہوگا جس کے گھر کے اندر واردات ہوئی ہوگی، اب تک محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کوئی بھی چھلانگ لا کے آگے حملہ نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے بھائی کر دوں گا تو کیا حال ہوگا۔ اور ابھی بھی اگر کسی کی 30-35 سال عمر ہے تو آپ وہ صحیح طریقے سے نوٹ کریں، اس کے ساتھ واردات کتنی بار ہوئی ہے؟ 2 بار، زیادہ سے 3-4 بار ہوئی ہوگی۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، ایک میجورٹی جو ابھی بھی بچی ہوئی ہے، اور اگر ہوئی بھی ہے تو کتنے 1-2 بار، یہ تو نہیں ہے نا جب باہر نکلے موبائل چھن رہا، جب باہر نکلے موبائل چھن رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر روز ہمارے ساتھ واردات نہیں ہو رہی، ہر روز ساری دکانیں نہیں لوٹی جا رہی، پیچھے سسٹم ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس طرح ہم سسٹم سے ہی پورا اعتماد اٹھا دیں گے، لوگوں کی نظروں میں اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ برا بنا دیں گے، تو میرے بھائی پھر سسٹم کام نہیں کر سکے گا، یہ وارداتیں بڑھیں گی، اور انہی وجہ سے پھر وارداتیں بڑھتی ہیں، سسٹم بھی کام نہیں کرتا۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اب ہاں، اگر کسی کو سسٹم کے کسی فرد سے کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہے، کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، تو میرے بھائی ہمارے ملک میں، ہمارے ایسی کنٹری کے اندر آن لائن آف لائن ایسا سسٹم بنا ہوا ہے، آپ وہاں پر جا کر کمپلین کر سکتے ہیں، شکایت درج کرا سکتے ہیں، اپنی رودات سنا سکتے ہیں، اس کا حل نکلتا ہے، بہتری آتی ہے۔ جن کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے اور جنہوں نے ایسے کمپلین کرائی ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس کا بہترین نتیجہ نکلا ہے، کیونکہ بھائی اگر آپ مرد ہیں، آپ میں واقعی پاور ہے، تو آپ وہاں پر ہی جا کے کمپلین کریں گے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ سسٹم بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ بہت کچھ بہتری بھی لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ بات کیا کر رہے ہیں پبلک کے اندر، یہ ایسا ہے ویسا، کوئی سسٹم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی پبلک یہاں پہ پبلک میں بات کر کے ان کے اوپر سے سارا اعتماد جو ہے نا، پولیس کا اعتماد یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا تمام کا اعتماد اٹھا کے آپ کیا کوئی بہتری لا سکتے ہیں؟ بھائی جہاں بہتری لانی ہے مرد ہے تو وہاں پہ کمپلین کریں، ڈرتے ہو بھی لاوا جا کے۔ جب آپ ڈرتے ہو، آپ نے اتنا خوف ہے، تو پھر آپ چھپ رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ اور سسٹم خراب کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سسٹم بالکل ہی خراب ہے، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، آپ FIR کٹوائیں، کوئی ایسی پرابلم ہو، یہ اس میں آپ کا ہی بھلا ہے۔ میری 2-3 بار گاڑی گھر کے باہر سے چوری ہوئی، کمپلین کرائی، ہماری گاڑی ایک بار ملی، اور بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا گاڑی تو ملی نہیں، لیکن جو ہماری گاڑی کی وجہ سے، اس FIR کی وجہ سے جو چور ڈاکو تھے، جو واردات کر رہے تھے، وہ اللہ کا شکر ہے پکڑے گئے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، مل کے چلنا پڑتا ہے، کچھ بار بہتری آتی ہے، کچھ بار نہیں آتی، اور
ہم جب تک سسٹم کے ساتھ جڑیں گے نہیں، لگیں گے نہیں، کالی بھیڑ کا بھی پتہ نہیں چلے گا اور سسٹم بھی ہمارا آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ تھی آج کی بڑی اہم بات جو مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کے دوست یار میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہتا ہے نا کہ بھائی یہ پولیس ہی لگی ہوئی ہے، سب کچھ یہی ہے، تو اس کو ویڈیو شیئر کریں اور بتائیں کہ ٹھیک ہے ایک آدھ ہفتہ پولیس کی چھٹی دے دیتے ہیں، پھر لگ پتہ جائے گا۔ ہاں غلط لوگ ہیں لیکن طریقہ ہے نا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سب کچھ ختم کر دیں گے، سب کچھ ختم کرنے کے پہ تل جائیں گے تو پھر ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔